بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو میرا سب سے امپورٹنٹ موضوع یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے یہیں کھڑے ہو کے میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری صاحب اور اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ اسلام آباد کے کٹ پتلی ایم این ایز نے یہاں ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ میں پچھلے 3 دن سے ایک چیلنج دیا تھا اور کل دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس فارم 45 ہیں جو آپ کو میں پیش کروں گا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے 9 تاریخ سے اپنے فارم 45 اپنے فیس بک پہ پورے میڈیا کو پی ڈی ایف فارم میں بھیج دیے ہیں۔ 387 ہمارے پولنگ اسٹیشن سے این اے 47 کے 387 پولنگ اسٹیشنز کے 387 کے پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 آپ کو دے دیے ہیں۔ اور یہاں کھڑے ہو کے میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے حافظ خاور اخلاص نے اپنے فارم 45 این اے 47 کے آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے، اور ان کے بھی وہی ہیں جو میرے ہیں۔ اور این اے 47 سے لڑنے والے دیگر جو کمپٹیٹرز ہیں، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس نے پہلے دن سے 9 تاریخ سے لے کر آج تک ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دی ہیں اور میڈیا میں بھی بیٹھ کے کہا ہے، اور اس نے اپنے ٹویٹر اور فیس بک پہ بھی وہی فارم 47 کی بات کی ہے، 45 کی بات کی ہے جو ہمارے ہیں۔ پھر نہ صرف یہی، جماعت اسلامی کے کاشف چودھری اور میاں اسلم صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے آپ کو فارم 45 کے متعلق تفصیلات سے بتا دیا کہ کون جیتا، کون ہارا، کیا ایکچوئل رزلٹ ہے۔ میں پچھلے 3 دن سے اس انتظار میں تھا کہ وہ دے دیں۔ اب اس پہ مزید بحث کرنے کی بجائے اور جو فارم 47 تبدیل کر دیا گیا، نہ صرف 9 تاریخ کو ایک قسم کا فارم 47 دیا آر او نے، اس کرپٹ عثمان اشرف ریٹرننگ افسر نے، جس نے پریشر میں آ کر یا کسی کنسیڈریشن کی بنیاد پر جو فارم 47 جاری کیا وہ انلیگل اینڈ ان لافل ہے، اس کو ہم چیلنج کیا ہے اور آگے بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے، جو طارق فضل کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس نے فارم 47 9 تاریخ کو ایک جاری کیا، 10 تاریخ کو دوسرا جاری کر دیا، جس کے پورے ووٹ ہر ایک مختلف کر دیا۔ ابھی تک اس نے یہاں الیکشن کمیشن نے بلایا پرسنلی، وہ نہیں آیا۔ مگر کمال ہے اس الیکشن کمیشن کی بھی، تنخواہیں ہماری عوام پبلک کے مراعات پبلک کے فنڈ سے لیتے ہیں، لیکن یہ تحفظ کرتے ہیں مافیا کا، تحفظ کرتے ہیں ان کرپٹ لوگوں کا، جن لوگوں کو ان کا کام تھا کہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے انلیگلٹی کی ہے۔ ان ریٹرننگ آفیسرز نے ملی بھگت کر کے غلط فارم 47 جاری کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ آیا نہیں، اس نے خود لکھ کے دیا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون، لیکن پوسٹ پون ہونے کے بعد یہاں اس نے فارم 47 48 اور سب کچھ جمع کرا دیا اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ ان کا بھی کمال ہے، خیر اللہ ان سے پوچھے گا اور تاریخ بھی ان سے پوچھے گی، قوم بھی ان سے پوچھے گی، لیکن وہ کرپٹ بیوروکریسی، ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کا احتساب بھی عوام نے کرنا ہے، ان کا احتساب بھی آپ نے کرنا ہے، ہماری قوم نے کرنا ہے۔ $18 بلین سالانہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سول بیوروکریسی کو اور اس اشرافیہ کو جو اپنا نام اشرافیہ کہلاتی ہے، وہ اشرافیہ نہیں ہے، وہ بدماشیہ ہے۔ $18 بلین سالانہ مفت مراعات میرے آپ کے پیسوں کے وہ کھا رہے ہیں، مگر ظلم ڈھا رہے ہیں ہماری عوام کے اوپر۔ لہٰذا آج ایک دن کا چیلنج میں دوبارہ دیتا ہوں، آپ کے مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کہ جناب آپ فارم 45 کسی صورت میں آپ پیش کر دیں۔ اور ہم نے کلیم کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ فارم 45 ویب سائٹ پہ ڈال دیں، وہ نہیں آئے، ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی دے نہیں دی، ہمیں فارم 48 دے نہیں دی ابھی تک۔ تو میں ان سے بھی کلیم کرتا ہوں کہ ہماری درخواستوں پہ فیصلہ ہی کم سے کم کر دیں، نہیں دینا تو ریجیکٹ کر دیں، ہم کس فورم پہ جائیں جب سے آپ سے فارم لے سکیں۔ تو بہرحال ابھی تک کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں پیش کیا گیا، مگر
آج کا ایک دن میں اس کو پھر دیتا ہوں کہ کل میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گا. آپ میں اتنی ہمت اور جرت پھر ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو فارم 45 موجود ہیں، کیونکہ پہلے آپ نے کلیم کیا میرے پاس نہیں ہے، بعد میں کلیم کیا آپ لے کر آگے جی میرے پاس موجود ہیں، ضرور ہوں گے، کیونکہ وہی فارم 45 ہیں جو ہمیں ملے، جو آپ کو ملے اور جو سارے باقی کینڈیڈیٹس کو ملے. تو اس کا موازنہ اور اس پہ گفتگو اس وقت ہوگی جب آپ وہ دے دیں گے صحافیوں کو یا وہ جمع کرا دیں گے. اور پھر ایک بات اور دیکھیں، چوری پہلے یہ کرتے تھے، چوریاں ریٹرننگ آفیسرز پہلے بھی کرتے تھے، الیکشن کمیشن بھی کرتا تھا، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے. مگر آج جو ڈاکہ زنی انہوں نے سر عام کی ہے، اس کا ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. یہ سو کارڈ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جو بنی ہے پنجاب کی، اس کی اپنی سیٹ، ہاری ہوئی سیٹ فارم 47 کی، وہ اسمبلی میں بھی آج کل پوچھتے ہیں کہ تم 45 والے ہو کہ 47 والے ہو. تو 47 والے کا مطلب ہے کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے آئے ہو یا صاف ستھرے طریقے سے الیکشن جیتے ہو. تو 47 والے جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، جن کی بنیاد ہی ڈاکہ زنی ہو، تو وہ کیا انصاف دیں گے یا کیا وہ گورننس دے سکیں گے؟ ان کو ماننا پڑے گا کہ ایک شخص عمران خان نے پچھلے 76 سال کی تاریخ تبدیل کر دی ہے. انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا، تشدد کیا، ظلم بربریت قائم کی، اور ہمارے لوگوں کو الیکشن کے دن تک باہر نہیں آنے دیا گیا. میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں بار ایسوسیشن کا، ہائی کورٹ کا صدر رہا، اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر اور مختلف کمیٹیز کا چیئرمین رہا. اگر میرے ساتھ جو کچھ ہوا اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ پاکستان کے ہر شہری، ہر گاؤں، ہر قصبے میں اس سے زیادہ ہوا. جس جگہ میرا پروگرام ہوتا تھا وہاں پولیس پہلے سے موجود ہوتی تھی. ایس ایچ او ان کو فون کرتا تھا کہ آپ نے شعیب شاہین کا ساتھ نہیں دینا. رات کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے تھے اور ایف آئی آر کاٹ کے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا. پولنگ ایجنٹس گرفتار کر لیے گئے، اور الیکشن ڈے پہ ہمارے جو کیمپس لگے تھے ان کو کھاڑ دیا گیا صبح سویرے جا کر کے. اس سب کچھ کے باوجود میں نے 1,05,000 ووٹ لیا. مگر جس نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی ڈفرنس ہی 53,000 کا ہے، اس کو اٹھا کے رات کی تاریکی میں جتا دیا. اور یہ ہے وہ رزلٹ جو سارے پاکستان میں تبدیل کیے گئے. مگر اس سارے ڈاکہ زنی کے اوپر کسی زمانے میں یہ چوری کرتے تھے تو آدھا منہ چھپاتے تھے، کبھی پورا کبھی آدھا، یہاں تک ہوتا تھا ان کا رومال. لیکن اس کے بعد آج یہ پکے کے ڈاکو بن کے سب کے سامنے دھمال ڈالتے پھرتے ہیں، اور ان کو شرم اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ڈاکہ زنی کی ہے تو کسی ایک محلے، کسی ایک پولنگ ایجنٹ، کسی ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ تو لا کے دکھا دو، اور کسی ایک سیکٹر کا لا کے دکھا دو، اور آپ بتاؤ کہ ہاں ہم یہاں سے جیتے ہیں. اور رات کو ہم جشن منا رہے تھے. بھائی ہمارے پاس تو ہر یونین کونسل میں ہمارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دفتر میں اکٹھے ہوئے ہیں، یونین سب نے جشن منایا. اور آپ نے افسوس کا اظہار کیا، لوگوں کو فون لوگوں نے کیے اور ان کو میسیجز ان کے موجود ہیں، کہا کہ جناب ہم الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن کس قدر دن دہاڑے آپ لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے شرم و حیا اور غیرت بھی ختم کر دی ہے. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نظام انصاف نہیں چلنے والا، یہ نظام قانون نہیں چلنے والا، یہ نظام حکومت نہیں چلنے والا اگر اس طریقے سے آپ حکومتیں چلانے کی کوشش کریں گے کہ جو اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی. تو نہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، نہ انٹرنیشنل میڈیا ٹرسٹ کرے گا. مجھے افسوس تو ان سہولت کاروں پہ ہے جن کا کام تھا اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کے لوگوں کو تحفظ دینا، اور وہ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کی کہ جو کرپٹ مافیا ہے ان ریجیکٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو اپنے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا تھا. دشمن کے بچوں کو تو آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اچھی بات ہے پڑھائیں،
لیکن اپنے بچوں کو اچھائی کی تربیت دیں، اپنے بچوں کو آپ اٹھانا بند کر دیں، اپنے بچوں کے اوپر اپنے